ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق بزم تمام علماء کرام، بعد بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اس محفل پاک میں اس نے جمع فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فاطما فی تطہیراتی، علیا فی درجاتی، حسنا فی صفاتی، شہیدا فی تجلیاتی، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ محفل ویسے تو کل سجنے والی تھی، بڑی کوششیں رہی ہمارے شاعر بھائی کی اور ان کے رفقا کی کہ کل کسی بھی طرح یہ محفل ساحل سوسائٹی میں ہی سجے، مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ مرحوم کی خود کی خواہش یہ تھی کہ یہ محفل خانقاہ ہی پر سجے۔ اسے کچھ چہرے نئے ہیں اور کچھ چہرے تو الحمدللہ ہر سنیچر کو ہم ملتے ہیں۔ جو نئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ ان محفلوں میں آنے کا ہم سب کو موقع میسر فرمائے اور اس شرف سے ہم سب کو مشرف فرمائے۔ دوستو، میلاد اپنے مرحومین کے لیے سجانے کا جو درس اور جو سلیقہ حضور سیدی مرشدی سرکار اصغر القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہماری قوم میں جو رائج فرمایا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت سالوں پہلے یہ معاملہ نہیں تھا کہ مرحومین کے لیے 40 دن تک یا ہر جمعرات میلاد سجائی جائے۔ یہ حضور سیدی مرشدی سرکار اصغر پیا رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے ہمارے مرحومین کے لیے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم یہاں پر جمعرات نبی کی نعتیں پڑھو، اللہ تمہارے مرحومین کی قبر میں رحمتوں کی بارش فرمائے۔ یہ ہمارے مرشد کا ہم پر کرم ہے، یہ ہمارے بڑے کا ہم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ میلاد ایسی سکھائی ہے کہ وہ جب قبر میں آرام فرماتے ہیں اسی رات سے ہم جو میلاد پڑھنا شروع کرتے ہیں، میرا ایمان کہتا ہے یہاں گھر والے میلاد سجاتے ہیں، وہاں قبر میں فرشتے مردے کے لیے آرام سجاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ مرشد کا بڑا کرم ہے، اور حقیقت میں یہ معاملات ہونے چاہیے۔ اصالِ ثواب کی محفلیں کثرت سے درود و سلام پڑھا جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس پر ایک روایت سنتے چلیے۔ تذکرۃ الاولیاء میں آتا ہے کہ حضرت بشر حافی ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو آپ نے سنا کہ دو مردے آپس میں بحث کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو آپ رکے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک یہ راز مجھ پر کھول دے، میں ان مردوں سے کلام کرنا چاہتا ہوں، میں ان مردوں سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، یہ جھگڑ کیوں رہے ہیں؟ اللہ نے آپ پر یہ راز کھول دیا، آپ نے مردوں سے کلام کیا کہ اے
صاحب قبر، اے قبر والوں آپس میں جھگڑ کیوں رہے ہو؟ اس میں سے ایک آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، بات کچھ ایسی ہے کہ ایک بندہ مومن کچھ دن پہلے آیا تھا اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کے گیا تھا، کئی دن ہو گئے، اس کا ثواب آپس میں بانٹ رہے ہیں، ثواب ختم ہی نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا جب بشر حافی پیغام دے رہے ہیں کہ جب سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لے یا 3 بار پڑھ لے تو کئی دنوں تک ثواب چلتا رہے، جو پورا قرآن پڑھ کے بخشوائے اس کے ثواب کا عالم کیا ہوگا؟ ہم تو پورا قرآن پڑھ کر بخشواتے ہیں، پوری یاسین شریف پڑھ کے بخشواتے ہیں۔ اور ایک عجیب سوال ہے کچھ لوگوں کا، اللہ معاف کرے، یقین ہے کہ وہ طبقہ ہمارے بیچ میں نہیں ہوگا، اور ہوگا تو بھی ہم محبت سے اصلاح کرتے ہیں، ہم ڈنڈے والے نہیں ہیں، ہم پھول والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے درود پہنچ جاتا ہے، ایسے کیسے فاتحہ پہنچ جاتی ہے۔ ایک علی کا دیوانہ تھا، اس سے کوئی بھڑ گیا، کہنے لگا فاتحہ کیسے پہنچتی ہے؟ اس نے کہا تمہارے ابا آیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ وہ کہتا ہے تمہارا ابا بڑا نالائق تھا۔ وہ غصہ ہو گیا، اس کا کالر پکڑ کر کہتا ہے کہ میرے مرے ہوئے باپ کو گالی دیتا ہے۔ وہ دیوانہ کہتا ہے کہ تیرے مرے ہوئے باپ کو گالی لگ سکتی ہے، میرے غوث کو فاتحہ نہیں پہنچ سکتی؟ تیرے مرے ہوئے باپ کو گالی پہنچ سکتی ہے، میرے مرے ہوئے باپ کو سورہ فاتحہ نہیں پہنچ سکتی؟ جس کا جو پہنچتا ہے ہم اسے وہی پہنچاتے ہیں۔ جن پر رحمتیں پہنچتی ہیں ان پر رحمتیں بھیجتے ہیں، جن پر لعنتیں پہنچتی ہیں ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اور یہ والدین کا مقام اللہ نے ایسا رکھا ہے، یہ والدین کو اللہ نے وہ منصب عطا فرمایا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کائنات انسانی میں ہر شخص کو ایک حسرت بڑی ہوتی ہے، جو عاشق رسول علماء کی توجہ چاہوں گا۔ کیا حسرت ہوتی ہے؟ رسول کا دیدار ہو جائے، خواب میں ہو جائے۔ اور آقا کی حدیث ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اور آقا فرماتے جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے حقیقت میں بھی دیکھے گا۔ یہ حدیث کے مختلف ترک ہے جو میں نے آپ کے آگے پیش کی۔ سب کی خواہش ہوتی ہے اے اللہ کے حبیب آپ کا دیدار ہو جائے، مگر آؤ ایک ایسے عاشق رسول سے، رسول کے دیدار سے بڑھ کر نہیں کہوں گا بلکہ رسول کے دیدار کے برابر اور رسول کے دیدار کا ثواب اس عاشق رسول نے کیسے حاصل کیا۔ دنیا اس عاشق رسول کو اویس کرنی کہتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، کرن میں تھے، کئی بار سوچا کہ جاؤں آقا کا دیدار کروں، ایمان تو لے آئے تھے، کرن میں تھے تبھی ایمان لے آئے تھے، ایمان لے آئے تھے۔ کئی بار حسرت دیدار مچلتی کہ آقا کا دیدار کروں، آقا کی زیارت کروں اور شرف صحابیت سے اپنے آپ کو مشرف کروں، مگر نہ جا سکے، نہ جانا اور تھا، رسول کا یاد کرنا اور تھا۔ آقا فرماتے کہ میرا ایک عاشق ہے جو کرن میں رہتا ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، جانتے ہو وہ میرے دیدار کے لیے کیوں نہیں آتا؟ آقا فرماتے ہیں وہ اس لیے نہیں آتا کہ اس کی ماں بوڑھی ہے اور وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ لوگوں گواہ ہو جاؤ، وہ صحابہ کے بعد جو جماعت آئے گی تابعین کی، اس تابعین کی جماعت میں سب سے افضل جو ہوگا وہ میرا اویس کرنی ہوگا۔ اے اویس یہ مقام کیسے ملا؟ صحابہ آپ کے عشق پر رشک کرتے ہیں، صحابہ آپ کی محبت پر حسرت کرتے ہیں، آخر یہ منصب ملا کیسے؟ اویس جواب دیتے ہیں خدمت ماں کی کرتا تھا، خدمت ماں کی کرتا تھا، عشق مصطفیٰ سے کرتا تھا۔
خدمت ماں کی کرتا تھا، عشق مصطفیٰ سے کرتا تھا، تو اس عشق کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ نے اس عشق کے صدقے میں یہ خدمت بھی قبول کی اور مجھے اتنا بڑا مقام بھی عطا فرمایا۔ آپ سوچیں، کائنات انسانی میں رسول کے دیدار سے بڑھ کر کچھ نہیں، مگر اویس کو دیکھو، یہ ایک ایگزامپل کھڑا کرنا تھا، یہ ایک نمونہ حیات کھڑا کرنا تھا، تاکہ رہتی دنیا تک امتیوں کو یہ پیغام ملے کہ ایک تھا ماں کا وفادار جس نے ماں کی خدمت میں مقام صحابیت تو نہیں مگر عشق مصطفیٰ کی شمع سے اپنے دل کو دور رہ کر بھی روشن کر لیا۔ اور آگے چلیے، آج ہم مرحوم عبدالصمد، اللہ ان کی قبر پر رحمت برسائے، یقین جانے اب تعجب مت کریے گا، یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے وہ اپنی قبروں میں رحمتوں کی بارش میں نہا رہے ہیں، کیونکہ ذکر مصطفیٰ کا ہو اور امتی کو فائدہ نہ پہنچائے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے روحانی استاد پیر نصیر الدین نصیر کا آج عرس ہے، آپ نے کیا خوب شعر کہا کہ یہ جو قبر ہے نا، قبر، اس کی نیند بڑی گہری نیند ہے، بڑی گہری نیند ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان تھا؟ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان تھا؟ ارے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان تھا؟ ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، اور کیا وہ ڈوبے جو محمد کے در آئے ہوئے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کا عشق ہے جو ہمیں زندگی میں بھی کام آتا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آتا ہے اور حشر کے میدان میں بھی کام آتا ہے۔ مختلف ترک سے حدیث ملتی ہے کہ جب محشر میں اٹھائے جائیں گے نا، محشر میں جب اٹھائے جائیں گے تو مصطفیٰ کے غلاموں کے چمکدار چہرے بتائیں گے کہ یہ مصطفیٰ کا متوالا ہے، یہ مصطفیٰ کا عاشق ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ بات ختم کروں گا کیونکہ مجھے 2-4 باتیں آپ سے کرنی ہے، اجازت ہے نا آپ؟ یوں سمجھو آج آ گئے ہو تو چاہے آدھا گھنٹہ آگے پیچھے بیٹھنا ہے، ہاں ایسا تو ہے نہیں کہ کسی کی ٹرین چھوٹ رہی ہے، کسی کی فلائٹ۔ ہم گھڑی یا تو میلاد میں دیکھتے ہیں، محفل میں دیکھتے ہیں، یا پھر مسجد میں دیکھتے ہیں۔ جمعہ میں اگر مولانا صاحب ایک آدھی منٹ آگے پیچھے کر دے تو فوراً باہر آ کر 10 منٹ زیادہ لے لیا۔ کہاں بیٹھا تھا؟ معاذ اللہ جوئے کے اڈے پر بیٹھا؟ نہیں، خانہ خدا میں بیٹھا تھا۔ جب تک بیٹھو گے نور کی برسات میں بیٹھو گے، رحمتوں کی تجلیات میں بیٹھو گے۔ بڑی تیزی کے ساتھ والدین، قرآن میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک صحابی رسول حضرت معاویہ بن خاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا حضرت خاہمہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا و مولا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ جہاد سمجھتے ہیں نا، دشمن اسلام کے خلاف لڑنا، تلوار نکالنی، کچھ زخم کھانے، خون بہانا، یہ جہاد بڑی اونچی عبادت ہے۔ دشمنان اسلام کے خلاف لڑنا جہاد کہتے ہیں، اور صرف لڑنے کو جہاد نہیں کہتے، ہے نا؟ آج کل کچھ کٹر بندی صرف لڑنے کو کہتے ہیں۔ آقا کی ایک حدیث سناؤ، اپنے بھائی کو محبت سے دیکھنا، کسی مظلوم کی خدمت کرنا، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرنا، یہ بھی جہاد کا ثواب ہے۔ تو حضرت خاہمہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میں بتا رہا تھا قرآن کی آیت وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آقا کی بارگاہ میں آقا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے، توجہ رکھیے گا، میری بات سنیے گا۔ آقا فرماتے ہیں گھر میں ماں باپ زندہ ہے؟ آقا ماں زندہ ہے۔
بولے یار سبحان اللہ، اپنے ماں کے نام پر بولے سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں ماں زندہ ہے، پھر ایک کام کر، اپنی ماں کی خدمت کر، کیونکہ ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے، یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ماں کے قدموں میں جنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ صرف ماں کے قدموں میں جنت ہے یہ آدھی روایت ہے، آگے سنو۔ آقا فرماتے ہیں ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ اس کا دروازہ ہے۔ اب جو دروازہ دیوار پھلانگ کر شہر میں جائے وہ چور ہوتا ہے، وہ ڈکیت ہوتا ہے، جو دروازے سے جائے وہ گھر والا ہوتا ہے۔ دروازہ کیسی مثال قائم کی، جنت ماں، دروازہ باپ، تاکہ رہتی دنیا تک کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ماں کا مقام ہے۔ باپ کا وہ مقام ہے، ماں تمہیں 9 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے، باپ پوری زندگی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، زبان سے نہیں کہتا مگر رات کو ایک کونے میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ میری اولاد کا مقدر کتنا روشن کر پاؤں گا۔ دن رات محنت کرتا ہے، تم سے دور رہتا ہے، گھر سے دور محنت کرتا ہے، اس لیے کہ میری اولاد عزت کی روٹی کھائے۔ یہ باپ کی قربانی۔ ماں دودھ پلا کر بڑا کرتی ہے نا، 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے نا، وہ تو پیٹ میں رکھتی ہے، اس کی عظمت کو سلام، مگر باپ وہ ذات ہے جو زندگی بھر اولاد کے دکھ میں کھڑا رہتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی ایک حدیث سناؤں، اجازت ہے آپ کی؟ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ کنز الامال حضرت امام بہقی جلد نمبر 6 لکھتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ رکھیے کہ ایسی حدیث ہے کہ مچل جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایسا مومن جو رات کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بستر پر لیٹا ہو، اپنے ماں باپ کے پاس بستر میں لیٹا ہو اور لیٹتے ہوئے اپنے ماں باپ سے گفتگو کر رہا ہو، وہ بیٹا جو ماں باپ کے پاس لیٹا ہو اور ماں باپ سے باتیں کر رہا ہو، باپ کا دل بہلا رہا ہو، باپ کی خیریت پوچھ رہا ہو، باپ کے حال چال پوچھ رہا ہو، اے میرے والد آج کیا کیا ذرا یہ تو بتائیے، اے میرے والد آج آپ کہاں گئے تھے یہ تو بتائیے، آج آپ نے کتنی مشقتیں اٹھائی یہ تو بتائیے۔ باپ کا حال چال پوچھ رہا ہو، باپ کا دل بہلا رہا ہو، کہاں پر؟ بستر پر۔ کس وقت؟ رات کو۔ کس وقت؟ سوتے وقت۔ آقا کریم فرماتے ہیں جو اولاد سوتے وقت اپنے ماں باپ سے باتیں کرے، گفتگو کرے، دل بہلائے، زمانے والوں گواہ ہو جاؤ، اللہ ایسی اولاد کو جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا کبھی تم نے گھر میں جا کر رات کے پہر میں دن کے کسی وقت اپنے ماں باپ سے یہ پوچھا ہے کہ اے میرے والد، اے میری ماں، تو نے کھانا کھایا؟ اگر تیرا اترا ہوا منہ ہے تو اے میرے باپ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، مجھے بتا تو صحیح، تو بیمار ہے مجھے بتا تو صحیح، اے میری ماں کیوں منہ لٹکا ہوا ہے، کیا پریشانی ہے، سر درد کر رہا ہے لا میں دبا دوں، پیروں میں درد ہے لا میں دبا دوں۔ شاعر کہتا ہے رات کو پوری رات جنت کی سیر کرتا رہا، پوری رات جنت کی سیر کرتا رہا، اور رات کو ماں کے پیر جو دبا رہا تھا۔ یہ مقام ہے، یہ مقام ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہ رب فرما رہا ہے، کوئی پیر، مولوی، مفتی، قاری، حافظ، عالم نہیں، رب کائنات فرما رہا ہے۔ آج اگر ہم کہیں تو کہیں حضرت کیا فرق پڑتا ہے، نہیں کریں گے اچھا سلوک، اللہ فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اور ایک آیت کریمہ کا مفہوم ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اللہ اپنے قرآن اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے ان کے آگے اپنی زبانوں کو دراز مت کرو، ان کے آگے اپنے سروں کو جھکاؤ۔ یا اللہ وہ ہستیاں کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے ماں باپ ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ اگر باپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے باپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ جس باپ نے تمہیں پالا پوسا آج اگر کوئی مشورہ دے دے، ارے ابا تمہیں کیا معلوم، ارے وہ تیرا باپ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کہ میں تیرا باپ ہوں تو مجھے نہیں جانتا، ارے وہ تیرا باپ ہے اور اصلی باپ ہے، تیری رگوں میں اس کا خون گردش کر رہا ہے۔ اگر وہ کوئی مشورہ دے اور نہ سمجھ میں آئے تو ادباً اس کے آگے معروضہ پیش کرو، ادب سے گزارش کرو، اے میرے باپ ایسا نہیں ایسا کر لے، تو اگر مان لے تو ٹھیک، ورنہ اپنی زبانیں بند کر لے۔ آج حال کیا ہے؟ آج جو ماں باپ حقیقی ماں باپ ہیں، حقیقی ماں باپ، آپ کنفیوز تو نہیں ہو رہے نا؟ حقیقی ماں باپ سے مراد ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ڈپلیکیٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو حلال حلال سکھاتے ہیں، حرام حرام بتاتے ہیں۔ پھر وہ بھی نہیں کہ باپ جوا کھیل کر آ رہے ہیں اور اولاد اس سے نماز کا درس لے، باپ عیاشی کر کے آ رہا ہے اور اولاد اسے درود شریف سنائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو تمہاری اولاد تمہارا آئینہ ہے، جیسا تم بنو گے ایسا اپنی اولاد میں دیکھو گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں حضرت تعویذ دے دو، بچے فرما بردار نہیں۔ میں نے کہا تو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا تو تعویذ کی ضرورت نہیں پڑتی، تو نے اپنی ماں کی سنی ہوتی تو آج تیری اولاد تیری سنتی۔ تعویذات حل نہیں ہے، اپنے کردار کو بہتر بنانا یہ اس مسئلے کا حل ہے۔ اور بس 1 منٹ لوں گا، بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ میلاد سجائی ہے نا جس کے ایصال ثواب کے لیے، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ماں باپ سے دور رہنا یہ الگ بات ہے، مگر دل سے قریب ہونا یہ الگ بات ہے۔ دور تو پاس تو ابو جہل بھی تھا، کچھ نہیں ملا، اور دور اوے سے کرنی تھا، عاشقوں کا امام بنا دیا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ آج میرے پاس دو کان ہیں، ایک کان بند ہو جائے تو پتا چلے گا کہ 2 کان کی قدر کیا ہے۔ 2 پیر ہیں، ایک پیر فریکچر ہو جائے تو پتا چلے گا کہ یار زندگی 2 پیروں سے جی جاتی ہے۔ اس لیے جن کے ماں باپ سلامت ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہم جیسے کمینوں کو، آپ جیسے نافرمان کو، ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ توفیق دے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ آج اگر ہم حسن سلوک کریں گے تو کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ ہم کیا ہمارا کیا، پیر صاحب سے تعویذ لے لیں گے، مولانا صاحب کو 500 دے دیں گے۔ اب تو تعویذ ویسے بھی بکتے ہیں نا، کتنے کا چاہیے؟ 200 کی تو فی شروع ہوتی ہے، 500 کا تو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے۔ میں نے کہا مولانا دین پڑھا رہے ہو یا بیچ رہے ہو؟ امام غزالی نے فرمایا ہے کہ جو طالب علم ہے، جو دین کا طالب علم ہے، اسے ساتھ ساتھ کاروبار بھی سکھایا جائے۔ بولے یار سبحان اللہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرے اسے ساتھ ساتھ کاروبار کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر اس کے پاس کاروبار کا علم نہیں ہوگا تو پھر وہ دین کو بیچے گا۔ اللہ ہم سب کو دین بیچنے سے محفوظ فرمائے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے منع کیا یا میں نے یہ کہا تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ڈاکٹروں کو ہزاروں دیتے ہو، علماء کی اگر خدمت کر لو گے تو کیا جائے گا، ہے نا؟ مگر مانگنے والا اور ہے اور اصغر القادری کی طرح دینے والا اور ہے۔ یہ ماں باپ کی شان، عظمت، مقام، مرتبہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، مصطفیٰ نے حدیث میں بیان کی۔ اور ایک روایت امام حسن کی سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ 28 صفر، کسی کو یاد ہو نہ ہو، خانقاہ کو ہر تاریخ یاد ہوتی ہے۔
28 سفر امام حسن مجتبیٰ کا عرس ہے. کون امام حسن مجتبیٰ؟ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں لوگوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کبھی اپنی ماں کے ساتھ ایک تھالی میں نہیں کھایا. لوگوں نے عرض کی حضور سب کھاتے ہیں آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ ارشاد فرماتے ہیں ایک تھالی میں اس لیے نہیں کھایا اس ڈر سے کہ جس لقمے کی طرف میری ماں کی نظریں ہو میں وہ لقمہ اٹھا کر نہ کھا لوں. ادب دیکھو ماں کا ادب دیکھو. امام حسن مجتبیٰ سے سیکھو کہ یہ ماں کا مقام کیا ہے. اور حسن مجتبیٰ کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ صدیقہ مخدومہ عالمہ معلمہ سیدہ فاطمہ الزہرا. اللہ المقدس ہستیوں کے صدقے ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.